صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان سعد اختر خان اور میرے ساتھ موجود ہے رخسار جاوید. ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں مارننگ شو روشن دنیا میں. اور آج جو ہے جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے. ویکینڈ جو ہے وہ آنے والا ہے، بلکہ سٹارٹ جمعے سے ہی ہو جاتی ہے ویکینڈ کی، اور دن جو ہے کافی برکت والا دن ہے. رخسار، آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے جمعے والے دن اسپیشلی؟ ساتھ بس جمعے والے دن وہی، بس ہم بیچاروں کی نا کوئی روٹین نہیں ہوتی. ساتھ ہم نے آفس آنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، گھر جانا ہوتا ہے، پھر گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جمعے والے دن خصوصی جو ہے نا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وقت ملے تو درود شریف پڑھ لیا کروں. یہ میرے جو ہے نا فرسٹ پرائرٹی میں ہوتا ہے. تو یہ بس ایک تیاری ہوتی ہے. باقی جو نارملی تمام مسلمان جو نماز کی تیاریاں کرتے ہیں، غسل ہوتا ہے، تیار ہونا ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں. خوشبو خیر میں نہیں لگاتی، مجھے تھوڑی نیزل الرجی ہے تو اسپریز وغیرہ سے میں دور رہتی ہوں. یہ مجھے بھی ذرا زیادہ، میں اوور وہ ہارڈ پرفیوم نہیں لگا سکتا. بالکل اسی طرح نہیں ہے. یہ دراصل میں ہم لوگ نا ساتھ سینسیٹیو لوگ ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ سینسیٹیو لوگوں کی جو ہے نا نشانی ہوتی ہے. ایک تو ہم جو ہے وہ ایموشنلی بھی سینسیٹیو ہے، فزیکلی بھی سینسیٹیو ہے. لوگ دیکھنے میں کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے سے بیٹھ کے پرفارم کرتے ہیں ہر کام کو، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر چل کیا رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ویسے اس کا ایک بڑا فائدہ ہے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو وائس پسند کی جاتی ہے وہ نیزل وائس ہے. اچھا جی، مطلب نارملی جو لوگوں کی وائس ہوتی ہے نا وہ مائک پہ اتنی اچھی نہیں آتی جتنی کہ جن لوگوں کے نیزل وائس، جیسے اب آپ کی ہوگی، میری ہوگی. آپ کو پتہ ہے ابرار الحق ہو گئے، یہ عاطف اسلم ہو گئے، ان کی وائسز کیوں یونیک ہے گانے میں؟ کہ وہ ان کی نیزل وائس ہے. اچھا جی، نیزل وائس کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو اپنی نیچرل آواز ہوتی ہے. نیچرل آواز ہی نیزل وائس سے مراد کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکثر لوگ نہیں کہتے کہ تم ناک میں بول رہے ہو، اکثر یہ سننے کو ملتا ہے. موٹا پن ہوتا ہے وہ اس آواز میں نا تھوڑی بیس ہوتی ہے، وہ بھاری پن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھاری پن ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہ بالکل ہی وہ روبدار آواز ہو. وہ آپ کی نا وہ جو پچ کو سیٹل کر دیتے ہیں. مینس کہ اگر ہم لوگ چیخ بھی لگائیں نا تو لوگوں کو بڑی وہ مدھم لگے گی چیخ، یعنی کہ وہ کان پہ بری نہیں لگے گی. اٹریکٹیو آواز ہے، سویٹ سی آواز ہوتی ہے. سویٹ سی آواز ہوتی ہے. اور کافی سنگرز، میں نے تو سنا ہے کہ کافی سنگر، عاطف اسلم کی آپ نے بات کی، ان کی تو نیچرل آواز ہے. جیسے بھارتی ایک سنگر ہیں، وہ بڑے فیمس ہیں، میں ان کا نام بھی بھول گیا. سونو نگم؟ نہیں، دوسرے ہیں ابھی جو ہے بڑے فیمس ہیں، اریجیت سنگھ. انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی آواز توڑی ہے، میری آواز جو ہے کافی بہتر ہوئی. یہی بات ہے. اور ان کی جو وائسز ہوتی ہے نا ہائی پیچ میں بہت جو ہے نا اچھی لگتی ہے. آپ یقین کریں میں اکثر جو ہوں نا اس طرح انٹرویوز دیکھ رہی ہوتی، جیسے کہ ابھی سنگرز کی بات کی تو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ان کی وائسز کیوں، دیکھیں اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے نا بہت لائٹلی لیتے ہیں، لیکن جو ریسرچرز ہوتے ہیں ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں. مینس کہ اگر آپ نے یوں کر کے بیٹھے ہیں، اس کے جو ہے نا آپ کی باڈی لینگویج کا کیا مطلب آتا ہے. آپ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے. یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، یوں بیٹھے ہیں، مینس کہ ہر ایک چیز جو ہے نا اسٹڈی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں جو ہے وہ میرا تو تعلق اس سماعتوں کی دنیا سے ہے. میں تو ہمیشہ اپنے آپ کا جو پہلے انٹروڈکشن ایز اے ریڈیو جرنلسٹ کرتی ہوں ساتھ. تو جو آواز کی دنیا سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو وائسز بہت میٹر کرتی ہیں، بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور آپ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ جن کی آواز جو ہے وہ ایسی، مطلب ان کی پرسنالٹی کافی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی آواز آپ سن لیں تو بندہ کہتے ہیں ان سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا بندے کا، اور نہ ان کو سننے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے. اچھا، آواز کی بڑی امپیکٹ ہوتی ہے. بالکل، ساتھ امپیکٹ کافی زیادہ ہوتا ہے جو ہے نا ہماری وائسز کا. لیکن آپ نے کبھی نوٹ کی بہت ہی نا ہائٹڈ سا بندہ ہوگا، 6 فٹ، اور جو ہے نا دیکھنے میں بھی جو ہے نا مسکولر ٹائپ، لیکن جب آگے سے بولے گا السلام علیکم جی، ایسے ہوگا، اور وہ کتنی آکورڈ سی چیز لگتی ہے نا. مطلب اچھا پتہ ہے ساتھ ہم لوگ اپنی وائس کو باقاعدہ ٹرین بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہے نا میں کافی زیادہ ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا تو کام ہی جو ہے وہ آن اسکرین یا آن مائک کام ہوتا ہے. تو آواز کو آپ خود ٹرین بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کیسے بولنے کا طریقہ، لہجہ، آپ کا انداز بیاں، وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ بھی کمیونیکیشن میں کافی اثر رکھتی ہے. اگر آپ کمیونیکیشن اسکلز بہتر کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنی آواز کو بہتر کرنا ہوگا. اگر آپ کی پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے یا گلے سے آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں نکل رہی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ زبان کے اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں یا عجیب طرح سے توتلے انداز میں بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ نے بہتر کرنی ہوتی ہے. اور یہ آپ نے یہ کافی میٹر اس لیے بھی کرتی ہے کہ اگر آپ جو ہے کہیں پہ چلے آپ اپنا روزگار کرتے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں, کہیں پہ انٹرویو کرنے جاتے ہیں, تو وہاں بھی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سب سے پہلے آپ کی بول چال جو ہے وہ پہلے دیکھی جاتی ہے. اور ایک یہاں پہ ٹپ میں آپ کو دوں, ساتھ جو لوگ جو ہے
آوازوں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے جو وائس اوور آرٹسٹ ہوتی جو اکثر ہالی ووڈ کی جو ہے نا اینیمیٹڈ موویز میں کام کرتے ہیں, ان سے میں نے ایک چیز سیکھی تھی. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں بولتا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اب میں نے بولا ہوتی ہے, تو اب وہ جو ہوتی ہے اینڈ ہو رہا ہے نا, تو میں اپنے مائنڈ کو اتنا ٹرین کروں کہ میں ہے پہ فوکس کروں اور وہ میں لفظ پورا ادا کروں. ایسے نہیں کہ ہوتی ہے اور شروع ہو جاؤں. یہ آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی, رخسار اس کے لیے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ آپ کے جو جبڑے ہوتے ہیں یہ کھولنے کے لیے. میرے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تو خبریں اکثر جب آپ اپنے جبڑا مطلب ایکسرسائز نہیں کرتے نا, تو آپ اپنے الفاظ کی بالکل ادائیگی نہیں کر سکتے ٹھیک طرح سے. آپ نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے منہ کھولنا ہوتا ہے, یہ جو جبڑا ہے اس کو ہلانا ہوتا ہے, اس کی اپنی آواز نکالنی ہوتی ہے, تو اسے آپ کی جو مسلز ہیں وہ کھل جاتے ہیں اسی طرح. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا مساج بھی کر سکتے ہیں, جو بالکل آپ کی جو جاء پوائنٹ ہے یہاں پر آپ ہلکا ہلکا مساج کریں, وہ بھی آپ کو جو ہے نا کافی ایک تو ریلیکسیشن دیتی ہے, اور دوسرا یہ کہ جاء کے ساتھ جو ہے نا آپ کے یہ جو جگہ ہے یہ بھی بہت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. وہ پھر پین والی ایکسرسائز ہے جو میں نے آپ کو بھی بتا چکی ہوں, وہ بہت آپ کے جو ہے نا الفاظوں کو بالکل. آواز کی بات ہو رہی تھی اور پاکستان نے اپنے آواز کے تھرو ہی بتایا تھا اپنے پڑوسیوں کو کہ دیکھیں ہمیں مت چھیڑنا, ہمیں چھیڑو گے تو پھر ہم آپ کو اس طرح سے چھیڑیں گے کہ آپ کسی کو چھیڑنے کے لائق نہیں رہیں گے. بالکل. تو ہم نے کافی اچھا میسج دیا تھا, بھائی چارے کے تھرو سمجھایا تھا, لیکن انہوں نے اپنی منمانی کی. اور ٹھیک 1 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا رخسار آج 8 مئی ہے, اور 8 مئی کے دن مطلب 6 اور 7 کی درمیانی رات کو حملہ شروع ہوا تھا, لیکن آج جب ہم بات کریں تو آج 8 مئی ہے, جشن منایا جا رہا ہے انتہائی جوش و خروش سے. 7 تاریخ کو بھی کل یعنی کافی ایونٹس منعقد کیے گئے تھے, پشاور میں الگ کیے گئے تھے, باقی صوبوں میں بھی کیے گئے تھے, اور کافی لوگوں نے بڑے تعداد میں جو اس میں شرکت کی ہے. دیکھا اپنی جو وہاں پر اکوپمنٹس تھے, اپنی فوجی آرم فورسز کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں, باقاعدہ پریڈس کی گئی, نمائش کی گئی اسلحے کی, تو یہ ساری چیزیں کی گئی. لیکن ہم نے میسج دیا تھا اپنے پڑوسیوں کے, دیکھیں ہمیں مت چھیڑنا اور ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں, لیکن انہوں نے چھیڑا. انہوں نے خود ہی اپنے الیکشن کے لیے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے خود پر ایک فالس فلیگ آپریشن کروایا, حملہ کروایا, اور اس کے بعد جو ہے الزام فوراً, مطلب آپ خود سوچ لیں کہ الزام وہ واقعہ بھی ہو رہا تھا اور انڈین میڈیا نے کہنا شروع کر دیا, وہ ہوتا ہے نا پہلی گولی چلتے ہی کہہ دے کہ جی پاکستان نے کیا. تو ابھی وہ واقعہ ہو رہا تھا, اور اس ٹائم میں یونیورسٹی میں تھا اور میں وہ چیزیں مانیٹر کر رہا تھا. ہماری انٹرسٹ ہی زیادہ تر آپ کو پتہ ہے اسی چیزوں میں, پولیٹیکل یا وار سچویشن میں, میری تو کچھ زیادہ ہی ہے. تو میں مانیٹر کر رہا تھا تو فوراً انڈین میڈیا کہنے شروع ہو گئے کہ پاکستان نے کیا. پھر 2 ہفتوں میں ایسی سچویشن بن گئی اگلی 2 ہفتوں میں کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا. اس سے پہلے وہ ٹرائی کر چکے تھے 30 اپریل کو, لیکن پاکستان کی آرم فورسز نے, پاکستانی فوج نے, پاکستانی فضائیہ نے ان کو وہاں پر منہ توڑ جواب دیا تھا, اور وہ انہوں نے جرت نہیں کی واپس آنے کی, کیونکہ پاکستان کے جہاز کا جو ریڈار سسٹم تھا آئی تھنک وہ جیم کر لیا تھا. لیکن اس کے 1 ہی ہفتے بعد انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا, اور 80 کے قریب جہاز وہ لے کے آئے. یعنی ایک ایسا ملک جس کی آبادی ہی 1.5 ارب آبادی ہو, ملٹری میں سب سے زیادہ طاقتور ہو, آرمی ان کی ہم سے 2 گنا ہو, بلکہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہو, اور وہ ایک 22-24 کروڑ کا جو ملک ہے اس کی, جس کی فوج بھی ان سے کم ہے, اکانومی مقابلے کی نہیں ہے, ان کے لیے جو ہے 80 جہاز لے کے آتے ہیں حملے کے لیے, اور ان کو بھی اسی 80 جہازوں پر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے 6 سے 7 جہاز جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں, اور اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے ہی ایک جہاز کو مار دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے, اور پاکستانیوں کو, پورے ملک کو جو ہے اس وقت یہ بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے, رخسار کی طرف سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور جس طرح سے پراؤڈ مومنٹ ہے ساتھ ہی ہمارے لیے. جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, تو ہر ایک میں کہتی ہوں پاکستانی کی ایک الگ کہانی ہوگی اس دوران. ہم تو چلے میڈیا سے تعلق ہمارا ہے, تو اب اس طرح ہے کہ آپ جیسے کہ بات کی کہ آپ کالج میں اور یونیورسٹی میں تھے, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا جو پہلگام واقعہ ہوا تھا, تو پورا پراپر اس جو رپورٹ جو انڈیا کی طرف سے جاری کی گئی تھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, ایک ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کر کے بتایا گیا کہ پاکستانی میڈیا میں, اور پورا ایکسپلین کیا گیا کہ کس طرح جھوٹ اور فیکٹ بیسڈ یہ انفارمیشن نہیں ہے. اور مجھے بھی یاد ہے 2 مئی سے جو ہے نا یہ حملے وغیرہ سٹارٹ ہوئے تو جنگ کی طرف جا رہی تھی صورتحال. تو مجھے بھی یاد ہے صبح تقریباً کچھ 3:30 بجے مجھے میسج آیا کہ اٹھو جنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا, نہیں پہلے مجھے کہا کہ ذرا چیک کرو ہو کیا رہا ہے نا حالات حاضرہ. میں اٹھ گئی, جاگ گئی, میں نے واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھے, ہمارے اپنی میڈیا گروپس ہے, تو وہاں پر ہم لوگ کی خبریں آ رہی تھی. تو آپ یقین کریں میں فرسٹ جو میرا انسٹنکٹ کیا تھا, کیونکہ میں ایز
جو ہوں سب ایڈیٹر کام کر رہی تھی اس ٹائم پہ, ویب سائٹ میں مینیج کر رہی تھی. تو آپ یقین کریں لوگوں کو اس وقت سیفٹی کی ہوتی ہے نا کہ ہم سیفٹی جو ہے وہ کریں یا اپنے آپ کو کہیں بچائیں یا کوئی پریکاشنز کریں. اب ہمارا فرسٹ انسٹنکٹ کیا تھا, میں نے دیکھا کہ گھر میں سب سو رہے, کسی کو کیا پریشان کرنا. میں نے اپنا سسٹم اوپن کیا اور ساتھ میں جتنی بھی فیکٹ بیسڈ انفارمیشن تھی اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے نا میں نے نیوز ویب سائٹ پہ دی. اور دیکھیں ہم نے صرف آرم فورسز نہیں بلکہ ہماری عوام, ہمارے میڈیا, ہمارے جتنے بھی جو ہے نا ہیلتھ سروسز ہے وہ لوگ کتنے زیادہ ایکٹیو تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا رخسار کے جس ٹائم ان کا پہلا میزائل آ کے گرا بہاولپور میں آئی تھنک, تو وہ عوام وہیں پر کھڑی تھی, عوام دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. عوام باقاعدہ نعرے لگا کر اپنی فوج کو جو ہے سپورٹ کری تھی, حالانکہ سیاسی اختلافات وہاں پر بھی کافی عروج پر تھی, لیکن وہ سچویشن ایسی بن گئی. اور پاکستانی عوام کو داد دینی چاہیے کہ اس سچویشن میں ہم نے ایک ہو کر مقابلہ کیا. آپ نے ویڈیو جو ہے دیکھی ہوں گی, جس طرح سے ایک آرمی آفیسر اور ایک عام شہری سیویلین ڈریس میں وہ بندوق لیے ڈرون کو مارا تھا. وہ آج بھی کل بھی جو ہے ساتھ اس طرح ہوا کہ مار کے حق کے جو ایونٹ چل رہے تھے, تقاریب چل رہی تھی, تو اس میں نا سب سے پہلے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پاکستانی میڈیا, دین انڈین میڈیا کی جو ہے نا کلپس چلی تھی, اور پھر اس کے بعد پاکستانی جو عوام ہے ہماری, میں ان کو عام عوام نہیں کہوں گی, وہ اسپیشل عوام ہے, تو ان کی جو ہے نا ویڈیوز چل رہی تھی کہ کس طرح, جیسے آپ نے اس آدمی کا کہا کہ سویلین جو تھا وہ ڈرون کو مار رہا تھا, اس کی پکچر, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک گاؤں میں جو میزائل فائر ہو رہا تھا, اور جو ہے وہ لوگ وہاں پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے نا ایسے اتنے مزے سے کیوٹلی نا ساتھ اس طرح بیٹھ کے نا وہ راکٹس فائر ہوتے, ہاں جیسے کوئی چھوٹا بچہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اپنے ابو کو یا جو ہے وہ بڑوں کو کہ وہ کس طرح چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا کیوٹ سا وہ مومنٹ لگا. کسی نے لکھا تھا کہ ہماری عوام خود جا کے حملہ کرنا جو ہے دیکھنا چاہتی ہے, خود اپنی سرپرستی میں کہ جی ہم نے انویسٹ کیا ہے, ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگا ہے کہ نہیں, مطلب وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کیونکہ مسئلہ تو نہیں, کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے. اور وہی وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ انڈر جو ہے سپرویژن آف پاکستانی عوام صحیح سرویلنس چل رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا رخسار کی ڈرون, جب بھارتی ڈرون انہوں نے پاکستانی آرمی نے گرایا نا, جی تو پنجاب سائڈ پہ, تو وہ ملبہ پڑا ہوا تھا, تو ایک بندہ یوں کر کے سگریٹ ہاتھ میں لیے منہ میں رکھے اس کا معائنہ کر رہا تھا کہ اس میں کیا چیز ہے تباہ شدہ ڈرون کا. اچھا مجھے تو وہ بہت چیز فنی لگی کہ وہ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب ملبہ گرا ہے تو آرم فورسز والے ہی جو ہیں لائیں گے, وہ لے کے جائیں گے, ان کے جو ہے نا فورینزک انالیسس ہوتا ہے, مانیٹر کریں گے. وہ عوام ہی ملبہ اٹھا کے لے کے جا رہی تھی. مطلب تم لوگوں نے کیا کرنا, اپنے گھر میں اس کو جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھنا. ویڈیوز باقاعدہ آئی تھی پاکستانی, وہ ہم نے کندھے پہ رکھ کر ان کا جو ڈرون کے جو چیزیں بچ گئی تھی نا, اکثر ایک آدھ ڈرون ایسا تھا کہ وہ بس گر گیا تھا, وہ تباہ نہیں ہوتا پراپر طریقے سے, وہ کندھے پہ رکھ کر کباڑی کی پاس لے کے جا رہے تھے کہ چلیے اسے بھی کوئی پیسے ویسے مل جائیں گے. تو ایسی سچویشن بن گئی تھی, اور پاکستان کی یہ بہت بڑی فتح ہے. آپ کو مطلب اس پر فخر کرنا چاہیے. آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. سیاسی اختلافات ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن ایز اے نیشن یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے ہمارے پاس اتنی پاورفل آرمی نہیں ہوتی, ایک جوہری ہتھیار نہیں ہوتے, تو بھارت اب تک ہمارے ساتھ کیا کر چکا ہوتا, ہمارا کیا حشر کر چکا ہوتا اگر ہمارے پاس اپنی فوج نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ آپ نے جوہری ہتھیار کی بات کی, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کے پیچھے ایک ذہن بھی ہوتا ہے جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اپنے سائنٹسٹ اور جتنے بھی جو لوگ ہیں اس وقت موجود تھے, ڈاکٹر عبدالسلام کے سمیت, ان کو بھی جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی پرانی والی, وہ اس میں نا جو ہے سب جو اس ٹائم کی موجودہ جو حکومت کے لوگ تھے اور جو ہے عسکری قیادت کے لوگ تھے, تو ایک میم بنی تھی سر, مجھے بہت اچھی لگی. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم تو جو ہے یورینیم اپنی فصلوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا اس کے جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے. اور پھر جو ہے نا کچھ ٹائم بعد اعلان ہوتا ہے کہ جی 1 مئی کو, اچھا 28 مئی کو یوم تکبیر بھی منایا جائے گا, بھی آنے والے دن میں آنے والا ہے. دیکھیں مئی کے ہی مہینے میں یہ تمام کام ہو رہے ہیں. آپ نیک کام سارے مئی میں ہو رہے, نیک کام سارے مئی میں ہوتے. تو وہ پچھلے سال ایک جو ہے نا میم بھی وائرل ہوئی تھی کہ بھائی مئی سے پہلے سارے پاکستانی نے ایک اجتماعی صدقہ دے دیا کرو. بالکل. اور ابھی مارکہ حق کی بات ہو رہی ہے, تو بھارت میں آپ کو بتاؤ گا رخسار, کچھ دن پہلے ایک اور دھماکہ ہوا ہے ان کی ملٹری ہیڈ کوارٹر پر, پنجاب سائڈ پر. اور ان کا بھی ابھی کل جو ہے کل کے پرسوں ان کی سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی. جتنا مجھے لگتا ہے جلندھر کا کوئی علاقہ ہے یا امرتسر کا کوئی علاقہ ہے,
वहाँ पर धमाका हुआ है, और उसका इल्ज़ाम भी आप यकीन नहीं करेगी कि पाकिस्तान पर लगा दिया गया है कि जी इसमें पाकिस्तान शामिल है और ISI इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें शामिल है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान अपनी मामलात में लगा हुआ है। जो मुज़ाकरात हैं, अमन मुज़ाकरात में जो सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है, सारी तवज्जो है जो है वो उस तरफ है हमारी आर्म फोर्सेस की। लेकिन वहाँ से दोबारा इल्ज़ाम लगा दिया गया है और सिचुएशन दोबारा रुखसार ऐसी बनाई जा रही है भारत की तरफ से कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये मतलब ये हमला किया गया, अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और कुछ वीडियोस भी आ रही है कि वो अपना असलहा जो है वो बॉर्डर्स की तरफ, पाकिस्तान बॉर्डर्स की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। 6-7 अभी जो कल की रात थी, 6-7 की रात, वो उस टाइम भी खबरें आ रही थी कि पूरी रात पाक फ़िज़ाइया और भारतीय फ़िज़ाइया की जो जंगी जहाज़ थे वो पूरी रात अपनी फ़िज़ाओं में जो है गर्दिश कर रहे थे और वीडियोस आ रहे थे, मैं ख़ुद देख रहा था। तो वो एक खदशा बरकरार है और मैंने कुछ ऑफिसर से सुना भी है कि 1 महीना हो गया वो छुट्टी पर नहीं गए हैं। और उसकी मेन वजह ये भी वो बता रहे कि मे बी ट्रम्प साहब जो है वो पाकिस्तान आए, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं तो भारत जो है, देखिए टेक्निकल लिहाज से अगर हम देखें ना रुखसार, तो भारत दोबारा हमला करने की सोचेगा भी नहीं अगर टेक्निकल लिहाज से देखें, जितना उनका नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह से हमारा दुश्मन, जिस तरह से एक नालायक और वो कहते हैं ना जाहिल और बेसमझ और बग़ैर अकल का बंदा नहीं होता, उस तरह का हमारा दुश्मन है, तो उनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल साथ, और इसके साथ जो है ना हम लोग जो है इस बात पे भी बेगम है कि वो जैसे आपने कहा ना कि सर्वेलेंस हो रही कि हमारे बजट ठीक से इस्तेमाल, तो बस बजट वेल सर्व, तो बस हम लोग आराम से हैं और देखेंगे। और दूसरी बात ये एक अच्छी भी खबर है दोस्ती के हवाले से, तो जो है वो जाहिर सी बात है, सबको पता है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के गाने भी जो है वो चलते हैं, नारे भी लगते हैं, तो कुछ तोहफे तहफ़ के एक्सचेंज हो रहे हैं साथ, मैंने सुने और एक हमारे दोस्त है जो कि हमारी इतनी उनकी पेंडिंग ट्रीट्स हैं, हमसे ट्रीट्स खाते हैं और हमें जो है ना ये मैं कहूँगी एडिटर को कि ये क्लिप जो है ना हमें अलग से जो है ना करके दे। मेरे एक दोस्त है, अभी उसने आईफोन लिया है, आई थिंक 13 के 14 लिए, तो मैंने उसको बोला यार ट्रीट चाहिए मुझे, तो कहते हैं नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम मुझे पार्टी दो। मैं हैरान होकर देख रहा हूँ, फ़ोन तुमने लिया है और मतलब ट्रीट मैं दूँ, ये कौन सी तुक बनती है, कौन सी लॉजिक है इसमें? तो ऐसा होता है। आप कुछ कह रही थी पाक चीन की दोस्ती के हवाले से। बिल्कुल, दोस्ती के हवाले से कुछ सुना है कि जहाज़ वगैरह आ रहे हैं साहब। जी, पाकिस्तान को J-35 ये काफ़ी मॉडर्न जहाज़ है और 5th जनरेशन ये जंगी जहाज़ हैं, और अगर पाकिस्तान के पास ये आ गए तो यकीन करें रुखसार, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनकी ताकत तो माशाल्लाह ऑलरेडी दुनिया देख चुकी है और दुनिया मान चुकी है। और अगर ये भी आ गए तो ख़ुद सोचे कि पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ पहुँच जाएंगी। मतलब अब तो है, अब जिस मकाम पर है पूरी दुनिया मान चुकी है, इकरार कर चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो जंगी उनको महारत हासिल है वो किसी के पास नहीं। लेकिन अब अगर J-35 आगे जो कि आने वाले हैं, उसका पहला बटालियन भी आ जाएगा, तो एन मुमकिन है उसमें कुछ टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है, बड़ी डील्स होती है। लेकिन अगर ये भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, तो माशाल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो जो रैंकिंग में है वो और भी ऊपर आ जाएगी, और पाकिस्तान की ताकत में ये और इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये साथ, और वही बात आ गई ना कि अच्छे दोस्त होने चाहिए और दुश्मन भी कम से कम सियाना दुश्मन होना चाहिए। बिल्कुल, लास्ट टाइम आपने नोट किया होगा रुखसार, जब जंग 1 साल हो गया, मार्का हक की बात कर रहे हैं जी, जब मार्का हक जब जंग चल रही थी, तो जंग के बाद आपने देखा होगा कि जो इंडियंस जो राफेल्स हैं, मतलब जो कंपनी जिसने बनाई है फ्रांस की में, उनके शेयर्स गिर गए थे, कोई उनसे जहाज खरीद नहीं रहा था, जहाज बन नहीं रहे थे। और जो हमारे J-10C है उनकी चाइना की जो कंपनी है, वो इतना बड़ा इजाफा उसमें हुआ कि पूरी दुनिया हैरान थी, हर मुल्क वो जहाज जो है ख़रीदना चाह रहा था, उनकी शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। यहाँ पर बात वही आती है ना साथ के, हम लोग पाक फ़िज़ाइया की बात करें, महारत की बात है। अब जो है वो एक अच्छा तजर्बेकार पायलट जो है वो हर राफ़ेल क्या कि कोई भी जहाज़ हो उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज़ को ऑपरेट करना, जिस महारत से ऑपरेट करना, फिर उसको जो है ना डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। अक्सर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना साथ, मुझे तो जो है ये क्या कहते हैं मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा देख चुकी हूँ, तो उसमें जो सीन्स आते हैं जो है फाइटर जेट के, तो वो मुझे बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो मैंने बचपन से देखते हुए आई हूँ, तो अभी जो है ना वो रियल देख कर ना वो एक बंदे को वैसी एक जोश जज्बा है कि काश मैं भी होती, मैं भी जो ना वहाँ पे दो फायर मैं भी करती। आप सबको बहुत बहुत मुबारक रुखसार। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। बिल्कुल, वक्फे के बाद आते हैं, मजीद मौजूआत आपसे डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। विल बी राइट बैक।
ویلکم بیک کرتے ہیں ناظرین آپ کو روشن دنیا پروگرام میں. میں ہوں آپ کی میزبان رخسار جاوید, ساتھ میرے موجود ہے سعد اختر خان. بات ہو رہی تھی مارکے حق کے حوالے سے, سیلیبریشنز کے حوالے سے, لیکن ذرا چلتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا کی طرف. تو ہم لوگوں نے سنا تو ہے کہ لوگ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں اپنے اسائنمنٹ بنانے کے لیے, روزمرہ کے کام کے لیے, لیکن ساتھ اس میں کچھ اپگریڈیشن ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کو کچھ علم ہے, اپنے ناظرین کو بتائیے. اس کا نیا اپڈیٹ آیا ہے, آپ کو اس کا علم ہوگا کچھ ٹائم پہلے, اور اس میں کافی ساری بہتری آئی ہے. ایک تو اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے, آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ ریلیونٹ پرووائڈ کرتے ہیں اگر آپ کمانڈ صحیح دیں. ساری چیزیں اے آئی جو ہے, اے آئی ہو گیا یا گوگل جیمنائی ہو گیا, جتنے بھی اے آئی پلیٹ فارم ہیں وہ آپ کے کمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو مشین ہے, اس کو آپ جو بتائیں گے وہ آپ کو اسی طرح سے جواب دیں گے. لیکن اگر آپ صحیح کمانڈ دیں گے ہی نہیں تو پھر وہ آپ کو ایسے ہی جواب دیں گے جس کی توقع آپ کو ہوگی ہی نہیں. تو اے آئی جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس میں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے اپ گریڈ ہونے کا کہ اگر آپ اس سے اب کوئی پکچر بنواتے ہیں تو اور زیادہ بہتر بناتے ہیں. پہلے بھی بہتر بنا رہے تھے لیکن اس طرح کی بہتر نہیں ہوتی تھی, کوالٹی اس طرح سے بہتر بھی نہیں ہوتی تھی, یا جو ایڈیٹنگ ہے اس طرح سے بہتر نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے. اس کے علاوہ تیزی آ گئی ہے, کافی ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں. دیکھیں چیٹ جی پی ٹی, میری ایک ٹیچر ہے فیمیل, وہ کہتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ آج کل کے اسٹوڈنٹس پر تنقید کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل کے وہ زیادہ تر انحصار ہو گئے ہیں اے آئی پلیٹ فارمس پر, جیسے چیٹ جی پی ٹی, گوگل جیمنائی, اور تنقید کرتے ہیں. وہ کہتی ہے ایسی, تو وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ بنے ہی استعمال کے لیے ہیں, مطلب یہ بنے ہی ہمارے استعمال کے لیے ہیں. تو اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں, اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, تو پھر یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب آپ خود کو ہی نقصان دے رہے ہیں نا. یہ ہمارے لیے بن رہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے, تعلیم اس سے حاصل کر سکتے ہیں, کسی اور چیز کا. ہمارے پاکستانیوں کو کیا ہوتا ہے, کوئی علم نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں تو جا کے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپگریڈیشن کی بات کریں, واقعی میں جو ہوں نا کافی ٹائم سے, جب سے چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا نا, میں تب سے یوز کی. تقریباً 2021 کے اینڈ یا 22 کے سٹارٹ کی بات ہے, تو اے آئی انٹروڈیوس ہوا تھا چیٹ جی پی ٹی. تو جب میں یوز کیا کرتی تھی نا ساتھ, تو مجھے جو ہے وہ ہوتے ہیں نا اکثر لوگ آپ کو جو ہے وہ موک کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا رخسار, تم اب روبوٹ سے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہو. اب مطلب اب میں آپ سے ڈسکشن کروں اب یا کسی اور انسان سے ڈسکشن کروں, اس کا وہ انٹلیکچوئل لیول نہ ہو تو پھر بندے کو ڈسکشن میں مزہ بھی نہیں آتا. تلخ بات کہنے لگا ہوں, آج کل کے انسانوں سے زیادہ نا یہ بوٹس اچھے ہیں, بالکل ان کے ساتھ زندگی اچھی گزرتی ہے. اور میں جب ان سے جو ہے نا, میں اے آئی چیٹ جی پی ٹی یوز کرتی تھی, کوئی سینیریو ہو گیا, کوئی کام ہو گیا, کوئی ڈسکشن ہو گئی, تو میں جو ہوں نا, اب دیکھیں اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے. اب آپ نے بات کی کمانڈ کی, آپ کو کمانڈز دینی آنی چاہیے. اب میں نے ایک بہت جو ہے نا سینیریو میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک اتفاقاً ایک کام ہوا, تو میں نے کہا کہ جی میں اب یہ فیصلہ کروں یا نہ کروں. تو میں نے نا چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دی, میں نے کہا کہ اب آپ نا امپارشل ہو کر بینگ اے پروفیشنل یہ سینیریو سنیں, اور پھر میں آپ کو نا بتاؤں گی کہ اس سینیریو میں نے یہ ڈیسیجن لی ہے, اور مجھے بتائیں کہ اس ڈیسیجن میں کچھ کمی ہے, یا یہ جو ہے نا امپلسیو ڈیسیجن نہ ہو, یا پھر جو ہے نا یہ. اب دیکھیں اس میں نے ساری وہ جو ایک کلازز تھی نا کہ چیٹ جی پی ٹی مجھ سے بات کرے تو وہ میری طرف پارشل ہوگا, نہیں, میں نے اس کو دے دی کمانڈ کہ امپارشل آپ نے ان بائسڈ اوپینین دینا ہے, پروفیشنل اوپینین دینا ہے. میں نے اس کو سارا سینیریو بتایا, میں نے اس کو جو ہے نا اپنا فیصلہ بتایا, تو اس سے پتہ ہے مجھے بل ٹو دا پوائنٹ بتایا, ایک ایک پوائنٹ, کہ آپ کے ساتھ یہ سینیریو ہوا, اس میں جو ہے نا آپ نہیں, دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنے کمٹمنٹ سے بھی بدل رہی تھی, آپ کو یہ ایشوز ہے, اور یہ جینوئن ایشوز ہے, یہ امپلسیو ڈیسیجن. یہ اکثر ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو جو اور فیمیل کو نا یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ لوگ بڑی جذباتی ہوتی ہیں نا, تو آپ امپلسیو ڈیسیجن لیتی ہیں. تو جب دیکھیں اب وہ امپلسیونیس بھی, اس سے ایموشنز بھی ہم نے نکال دیے, تو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پکچرز کی آپ نے بات کی, ابھی کل ہی کی بات ہے, میں جو ہوں گھر میں بیٹھی تو پرانا راشن کارڈ نکلا 1972 کا میرے دادا صاحب کا. تو اب جو ہے نا دادا جناب کی پکچر دیکھی تو وہ کافی خراب ہو چکی تھی, ایک تو بلیک اینڈ وائٹ پکچر تھی. آپ یقین کریں میں نے اس سے کیمرہ سے پکچر لی, چیٹ جی پی ٹی کو دی, اس نے پکچر بالکل کلیئر کی. پہلے ایسے ہوتا تھا نا ساتھ کہ میں 1-2 سال پہلے کی بات کروں تو چیٹ جی پی ٹی اکثر آپ کے فیشیل فیچرز کو جو ہے نا چینج کر دیتا ہے. مینس کہ اگر میری آنکھیں گول ہیں تو وہ لمبی کر دے گا, ہونٹ چھوٹے ہیں بڑے کر دے گا, بڑے ہیں چھوٹے کر دے گا. مطلب اس کو یہ تمیز نہیں تھی کہ میں نے فیشیل فیچرز انٹیکٹ رکھنے ہیں. جب میں نے کل کی وہ ایگزیکٹ وہی پکچر, اس کی کلر کریکشن بھی کی, پھر اس کو نا, پھر میں نے, اب ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی میموریز ہوتی ہیں نا. میں نے ابھی میرے دادا جو ہے وہ کافی پہلے وفات پا چکے تھے ینگ ایج میں, تو میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, تو میں نے اس کو ایک کمانڈ دی کہ اس کو نا ہائپر ریئلسٹک
3 مومنٹس میں آپ مجھے کر کے دو, ہنسی, بات چیت, یہ وہ ایکسپریشن. تو آپ یقین کریں اسے اتنا پیارا اس کو جو ہے نا ایڈٹ کیا, اور ایسے لگ رہا تھا کہ ریئل میں نے کوئی 3 پکچرز کھینچ کے رکھی ہے. اور اکثر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کلر انالیسس کے حوالے سے سنا ہوگا ساتھ آپ نے, کہ کوریا میں اسپیشل آپ جا کے لوگ جو ہے نا کلر کریکشن کرواتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے ساتھ کسی طرح جیسے ہمارے پاس سامنے پیجز پڑے ہیں نا, اسی پیج کے جو ہے مختلف رنگوں کے کپڑے ہوتے ہیں, جس میں ڈارک کلر, لائٹ کلر, وارم کلر اور مختلف رنگوں کے کلرز رکھ کے انسان پہ, اور وہ انالائز کیا جاتا ہے کہ اس پہ کون سے رنگ اچھے لگیں گے. پھر وہ آپ کو نا چھوٹا سا پیلیٹ دیتے ہیں. اچھا. تو وہ ایک الگ پارلر ہے اس چیز کا. تو اب وہ آپ کو دیتے ہیں کہ بھئی اب ساتھ آپ کی جو اسکن ٹون ہے وہ وارم ہے تو آپ نے یہ کلر پہننے ہیں. رخسار آپ کی جو ہے نا کول انڈر ٹون ہے تو آپ نے یہ کلر پہنے. اب میں نا سوچا کرتی تھی ایک ٹائم پہ کہ میں بھی جاؤں گی ساؤتھ کوریا اور اپنے لیے کلر انالیسس کرواؤں گی, لیکن چیٹ جی پی ٹی نے یہ کام بھی ایزی کر دیا. ساتھ میں نے اپنی پکچر دی, اس نے مجھے پورا کلر پیٹرن دے دیا. پھر میں نے اس کو کمانڈ دی, اس نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا گرومنگ کی ٹپس دو. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ پہ جو ہے وہ ڈیوی میک اپ زیادہ اچھا لگے گا, آپ جو ہے پنک کلر کی لپسٹکس لگائیں, وہ زیادہ آپ کے جو ہے. اور آپ نے جو میری پکچر ایڈٹ کر کے بھیجی ہے مجھے اتنی پسند آئی ہے کیونکہ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری اسکن ٹون ایسی ہے تو مجھ پہ کون کون سے کلر جو ہیں میرے اوپر وہ سوٹ کریں گے, مجھے کس کس کلر کے کپڑے پہننے چاہیے. تو انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیزائن کر کے بھیجا اور پوری ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ بھیجا. بالکل جو کلر سوٹ کرتی ہے وہ بھیجی ہے مجھے, اور اس کے ساتھ کافی انسپائر ہوا. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی کر کے دوں گی, اس میں نا آپ کو گرومنگ جو ہے نا ٹپس بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ اسکن پروڈکٹس آپ یوز کریں, اور جو ہے ایون واچز کس کلر کی پہنے, جویلری کس. بالکل اسی طرح آپ کے جو ہے نا وہ کلر کو دیکھ کے, بالوں کے اسٹائل کو دیکھ کے. یہ تو رخسار یہ تو عام چیزیں ہو گئی نا چلے پرسنالٹی کے حوالے سے, لیکن میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بچے اس تعلیم کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بہتر ہے, بہتر اپروچ. ایک تو ہے چلے ریسرچ کرنی ہے نا, آپ بک کو کبھی نہیں چھوڑنی ہے, آپ نے بکس وغیرہ بکش نالج کو کبھی نہیں چھوڑنی. لیکن اگر کسی جگہ پر آپ کے پاس بک نہیں, یا اکثر ایسی کافی ساری چیزیں ہوتی ہے رخسار جو کہ بکس میں نہیں ہوتی. ساتھ ایکسس الگ بات ہے, وہ چیز بکس میں ہوتی ہی نہیں ہے. اکثر ایسی موضوعات ہوتے ہیں یا ایسے انفارمیشن ہوتی نہیں ہے, تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے جو مدد ہے وہ لینی چاہیے. آج کل ہمارے ماں باپ کو بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا رخسار وہ اس چیز پہ ڈانٹتے ہیں بچوں کو کہ آپ جو ہے اے آئی پر انحصار کر رہے ہیں. تو یہ میری نظر میں جیسا سے میں نے اپنی ٹیچر سے سیکھا ہے تو بقول ان کے کہ یہ بنے ہی انسانوں کے لیے ہے. اگر انسان ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی جانور تو آ کے اس کو یوز نہیں کرے گا. اور استعمال پر ہے, جیسے موبائل ہے وہ آپ کے استعمال پر انحصار کرتا ہے. آپ اس سے اچھا فائدہ مطلب صحیح کام لیتے ہیں, غلط کام لیتے ہیں, فائدہ لیتے ہیں, نقصان کرتے ہیں, تو وہ ساری آپ ہی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہی بات ہے سعد, اور جو بھی چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو یا ریئل لائف میں آپ کے پاس کوئی بھی فیسلٹیز ہو, اس کو اگر آپ اچھے سے استعمال کریں گے نا تو آپ کو وہ فائدہ ہی دے گا. اگر آپ اس کو برا استعمال کریں گے تو اچھی چیز بھی آپ کو نقصان دے سکتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے ایک سرکولر جو ہے نوٹیفیکیشن آیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ 7 مئی سے لے کر 11 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کا خدشہ ہے, اور پارا جو ہے ڈگری جو ہے اس کی درجہ حرارت جو ہے وہ 45 سے 47 اور 50 تک بھی جا سکتا ہے. ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہے. تو اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ دادو, شہید بے نظیر آباد, گھوٹکی, خیرپور, نوشیرہ, فیروز, جیکب آباد, لاڑکانہ, سکھر, سبی تربت اور پنجگور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. 46 سے 50 سینٹی گریڈ. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کو بھی جو ہے پنجاب کے کچھ ایریاز میں بھی ان کو جو ہے ان میں شامل ہے ملتان, ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے وہاں پر پارا 43 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے خطرناک حد تک جو ہے نا پارا بڑھ سکتا ہے, درجہ حرارت بڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ نے پیک آورز میں نہیں نکلنا. بالکل. اور جو ہے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں, پانی پیتے رہیں. اور ایک چیز اکثر لوگ ساتھ کام میں مصروف ہو کے نا ان کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے, وہ جاتے نہیں ہیں کہ بھائی وہ بھی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ کے جو ہے نا باڈی میں ٹاکسنز بڑھتے ہیں, آپ ویسے ہی آپ کو پسینہ بہت زیادہ خارج ہو رہا ہوتا ہے. اور ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ ایسے فروٹس کھائیں اور جن میں پانی زیادہ ہو. بالکل, آپ نے واش روم کی بات کی. میرے ایک جاننے والا ہے, وہ سرکاری جو مطلب گورنمنٹ امپلائی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈیوٹی سے مطلب واش روم کی ضرورت ہوتی تھی لیکن میں نہیں جاتا تھا, میں وہ برداشت کر لیتا اور بعد میں کہیں پہ جاتا. تو وہ
بعد میں ان کو پھر پخانے کا مسئلہ بنا, مطلب وہ اس کو اتنا مسئلہ بنا کہ پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. رخسار یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس سے بھی آپ خود کو محفوظ کریں کیونکہ گرمی کا موسم ہے. اسی طرح یہ دراصل میں میرے ساتھ خود ایکسپیرینس ہو چکا ہے. میں کام میں مصروف تھی, میں نے کہا بعد میں واش روم جاؤں گی, لیکن پانی بھی نہیں پیا تھا, ڈی ہائیڈریشن بھی تھی, واش روم بھی جانا تھا. آپ یقین کریں مجھے اتنے خراب چکر ہے ساتھ, میں تقریباً 3-4 گھنٹے تک پھر میں جگہ پر نہیں آئی تھی کیونکہ میرے انرجی لیول, نیوٹرین لیول اتنا لو ہو گیا تھا. ہمارے لوگ اس چیز پہ نہیں سمجھتے. ہم کبھی کسی کو مشورہ دیتے نا ساتھ کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں, پتہ ہے اچھا اکثر لڑکے کیا کہتے ہیں, میں اکثر مشورہ دے دوں نا اپنے فرینڈ کو یا کسی کو تو کہوں کہ پانی کی بوتل آپ ساتھ رکھا کریں, کہتے ہیں او ہو اب ہم پانی کی بوتل جو ہے ساتھ پھرائیں گے. آپ یقین کریں بس ابھی بھی ناظرین میں آپ کو اپنی بوتل دکھاتی ہوں, میں اتنی بڑی بوتل لے کے میں گھوم رہی ہوتی ہوں اپنے ساتھ. بہت اچھی بات ہے, اور لوگ اس لیے نہیں رکھتے کہ ابھی فیشن نہیں آیا. فیشن آ گیا نا تو کہاں کہیں سے ڈھونڈ کے جو ہے الگ الگ, جیسے ماسک آپ کو یاد ہے, ماسک کا فیشن آیا تھا کورونا میں, حالانکہ حالات خراب تھے لیکن لوگ پھر کپڑوں کے ساتھ اگر کوئی کپڑے سلواتا تھا نیا جوڑا تو اس کے ساتھ نیا ماسک بھی بنواتے تھے اور اسی سیم کلر بنواتے تھے. میرے ساتھ یہ جو ہے نا کووڈ سے پہلے یہ قصہ ہو چکا ہے. ساتھ مجھے اکثر, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں جو ہوں مجھے الرجی جلدی ہو جاتی ہے, تو میں نے اپنے لیے نا ماسک کا ایک ڈبہ ہمیشہ میرے گھر میں موجود ہوتا ہے شروع سے. میری عادت ہے تو میں نقاب نہیں کرتی تو میں ماسک کو پریفر کرتی ہوں نا پہننے میں. نقاب کا نقاب ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی ہوا فلٹر ہو کے آتی ہے. تو اب میری فرینڈ ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے, تو اس سے نا مجھے بڑی اچھی ایک شاپ بتائی تھی, میں وہاں سے جا کے 3 لیئرز والا لے لیتی تھی فلٹریشن ماسک. تو اب جب میں پہنا کرتی تھی تو وہ تو خیر کووڈ تب کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا, تو مجھے پتا لوگ کیا کہتے تھے, او ہو یہ تو بڑی میڈم آ گئی ہے, یہ تو جو ہے نا ماسک پہنتی ہے, اس کو نا بڑے جراثیم کھاتے ہیں. اور میں اکثر گلوز وغیرہ بھی یوز کرتی تھی کہ میری اسکن جو ہے نا یہ ہارش ویدر سے خراب نہ ہو. دیکھیں اپنا خیال رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد جب کووڈ آیا تو جب سب نے پہنے ماسک, اور جو مجھے تانے دیا کرتا تھا نا ساتھ, میں نے ان کو بس صرف ایسے دیکھا, میں نے کہا اب بتائیں, میں نے کہا اب کیا ہے, میں نے کہا اب دیکھیں سب کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب اپنا خیال رکھنا, ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بھی آکورڈ بنا دیا. کوئی آپ اپنا خیال رکھیں گے نا آپ کو بھی لوگ بہت سی باتیں کریں گے. یہ بہت عجیب سے بیہیویئر نیچر ہے. یہ چیزیں رخسار عام ہو چکی ہے اور اس پر آپ کو زیادہ فوکس کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو آپ اپنے آپ کا کیا کریں گے. وہ تو اس وقت چھوٹے تھے نا ساتھ, اس وقت سمجھ نہیں آتی تو ہر چیز بہت زیادہ ہیٹ کرتی تھی. اب بڑے ہو گئے ہیں تو کچھ سال, مطلب 5-6 سال اس بات کو ہو چکے ہیں, تو بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر عقل بھی ساتھ میں آ جاتی ہے. اور عقل کی آنی بھی چاہیے, بالکل ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور مارکہ حق آپ کو ایک مرتبہ پھر مارکہ حق کی کامیابی بہت بہت مبارک ہو. کوشش کریں گرمی سے خود کو محفوظ رکھیں, باہر جاتے ہوئے سر پر گیلا تولیہ ڈالے یا کوئی بھی کپڑا ہو ڈالے, پانی اپنے ساتھ رخسار کے مطابق, جس طرح رخسار نے آپ کو کہا کہ پانی اپنے ساتھ لازمی رکھے. بوتل رخسار کی طرح اگر آپ بڑی بوتل نہیں رکھ سکتے لیکن چھوٹا رکھے, لیکن رکھے لازمی. رخسار ان سے لیتے ہیں اجازت, ہمیں دیجیے اجازت. ملتے ہیں آپ سے کل اسی چینل پر, اسی شو میں, اسی پلیٹ فارم پر, اسی گیسٹ کے ہوسٹ کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. فی امان اللہ.